قرآن مجید عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے نازل ہوا تو وہ قرآن مجید کی زبان بول رہے تھے۔ ہم ان کے اپنے کلام اور قرآن مجید کی آیات کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتوں کے شروع میں جیسے انگلش میں ABC کے حروف ہوتے ہیں، الف لام میم طہ، حروف مقطعات کیوں استعمال کیے ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید عبرانی میں بھی نازل ہو سکتا تھا، اور مجھے پتا چلا کہ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید مختلف ہے، یہ ایک مختلف زبان ہے جس میں وہی حروف وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک مختلف زبان ہے جسے وہ نہیں جانتے، تو یہ ایک الگ فارمولا ہے، اس زبان کی بناوٹ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ مبارک کتاب جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ اس کی نشانیوں پر غور کرے۔ السلام علیکم شیخ فاضل سلیمان، ہمیں یہاں لندن اپنے گھر پر بلانے اور قبول کرنے کا شکریہ۔ آپ کا انٹرویو کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں گفتگو کا آغاز یوں کروں گا کہ فاضل سلیمان کون ہے؟ کیا آپ مختصراً اپنے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ فاضل سلیمانی ایک مصری مسلمان ہے، میں انگلینڈ میں لندن میں رہتا ہوں، میں ایک گیم ڈیولپر ہوں، میری 4 گیمز ہیں، میں ایک قرآن ٹرانسلیٹر ہوں، میں برجز فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ کوئی گیس اسٹیشن نہیں ہے جس میں کام کرتا ہوں، یہ ایک ادارہ ہے جو اسلام کا تعارف نہ صرف غیر مسلموں سے بلکہ مسلمانوں سے بھی کراتا ہے، اور مسلمان پبلک اسپیکرز اور پریزنٹرز کی تربیت کرتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک الیکٹرانکس انجینئر ہوں، 9/11 کا زندہ بچ جانے والا فرد ہوں، اور بہت کچھ۔ تو قرآن مجید عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جس کا مجھے اس وقت تک جواب نہیں ملا جب تک میں نے قرات نہیں پڑھی۔ قرات قرآن مجید کی تلاوت کے 10 مختلف طریقے ہیں، اور میری رائے میں یہ قرآن مجید کا اصل معجزہ ہے۔ قرات کی مختلف اقسام قرآن مجید کے معجزوں میں سے ایک ہے، اور یہ صرف عربی زبان ہی ہے جس میں مختلف اعراب جیسے کہ زبر، پیش وغیرہ کی وجہ سے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ابھی میں نے عبرانی زبان کا ایک کورس کیا اور مجھے پتا چلا کہ عبرانی میں بھی اعراب ہیں جیسا کہ وقفہ وغیرہ۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن مجید عبرانی زبان میں بھی نازل ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ عبرانی زبان میں اعراب حال ہی میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں موسیٰ بن میمون نے شامل کیے ہیں، تو یہ صرف عربی زبان ہی ہے جو قرآن مجید کے اس بنیادی معجزے پر پورا اتر سکتی ہے، جو کہ قرات کے مختلف لہجے ہیں۔ قرات کے لہجوں کے درمیان 2 طرح کے فرق ہیں۔ 70% جو فرق ہے وہ صرف پرفارمنس کا ہے، اس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسا کہ مثال کے طور پر الارض یا لا ارض یا الارض، یہ صرف پرفارمنس ہے، اس کا یہی مطلب ہے الارض یعنی زمین، لیکن کچھ ایسے فرق بھی ہیں جو معنی پر اثر ڈالتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فتلقى آدم، حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر ایک سبجیکٹ ہے۔ لیکن ایک اور قرات ایسی بھی ہے، قرات ابن الکثیر المکی۔ امام ابن کثیر المکی کہتے ہیں کہ پہلی والی قرات جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمے وصول کیے اور توبہ کی۔ دوسری قرات میں حضرت آدم علیہ السلام آبجیکٹ ہیں اور رب کے کلمے سبجیکٹ، اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کی طرف سے کلمے وصول ہوئے اور انہوں نے توبہ کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمے کسی انسان کو کیسے وصول ہو سکتے ہیں، یہ بہت آرٹسٹک ہے، اور ساتھ ہی یہ آپ کی تربیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے آپ اور اپنے دل کی کس طرح پرورش کر سکتے ہیں، آپ اپنے قلب و ذہن کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نمائندے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ رب کی آیات پڑھے اور توبہ کرے۔ توبہ کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن دوسری قرات آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ توبہ کر بھی لیں تو یہ آپ نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ رب کی آیات ہیں جو آپ سے توبہ کروا رہی ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ کتنا شاندار ہے۔ تو معنی مختلف ہیں لیکن ایک دوسرے سے متصادم نہیں، اور مکمل مفہوم معنی کی لیئرز کا کمبینیشن ہے۔ یہ شاندار ہے، اور یہی سب کچھ ہے جس پر ہم نے وبا کے دوران قرآن میں براہ راست غور کیا۔ دراصل ہم نے قرات کے فرق پر غور کیا۔ تو کیا یہ سب قرآن مجید سے پہلے عربی زبان میں نہیں ہوتا تھا؟ مثلاً کیا شاعری میں مختلف معنوں کی لیئرز نہیں ہوتی تھیں؟ جی ہاں، ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے کیا تھا، تو قرآن مجید سے پہلے کوئی قرآن نہیں تھا، صرف شاعری اور نثر تھی، اور یہ قرآن مجید کا ایک بنیادی معجزہ ہے۔ قرآن مجید سے پہلے عربی زبان 2 طرح کی تھی، شاعری اور نثر۔
نثر ایک عام تحریر ہے. جب آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو یہ نثر ہے. آپ لکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ لکھتے ہیں جیسے کہ شیکسپیئر, اس نے بہت فصاحت سے لکھا ہے, لیکن یہ شاعری نہیں ہے, یہ نثر ہے. تو کسی بھی زبان کی شاعری ہو یا نثر, قرآن مجید اس سے بالکل مختلف تھا. یہ نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید کے ترجمے میں ٹیکسٹ کے یونٹ کو ورڈز نہیں کہتے. آیت ایک علامت ہے, جبکہ ورڈز شاعری میں ٹیکسٹ کا یونٹ ہوتا ہے, جملہ نثر کا یونٹ ہوتا ہے. قرآن مجید میں نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر, یہ الگ طرح کا ہے. تو ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو چیلنج کیا کہ وہ اسی طرح کا قرآن مجید بنا کر لے آئیں, تو انہیں ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ صرف 10 صورتیں لے آؤ. وہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اور ڈسکاؤنٹ دیا کہ چلو ایک سورہ ہی بنا لو. قرآن مجید کی ایک سورت میں صرف 10 الفاظ ہیں, سورۃ الکوثر. وہ پھر بھی نہیں کر سکے. دراصل ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے, انہوں نے کوشش نہیں کی, انہوں نے کوشش ہی نہیں کی, ان کی ہمت ہی نہیں تھی ایسا کرنے کی, حالانکہ ان میں سے بہت سارے عظیم شاعر تھے. انہوں نے ایسا کرنے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید مختلف ہے. یہ ایک الگ طرح کی زبان ہے جو وہی حروف اور وہی الفاظ استعمال کرتی ہے, لیکن پھر بھی مختلف ہے. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک مختلف فارمولہ ہے, زبان کی مختلف بناوٹ ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا. بے شک یہ قرآن مجید میں ہے, حتیٰ کہ ان نئی ٹیکنالوجیز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باوجود کوئی بھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے؟ یہ پہلے سے موجود معلومات کو استعمال کرتی ہے کہ اس سے بہترین حل تلاش کر سکے. فرض کرتے ہیں, جو کسی حد تک درست بھی ہے, اگر قرآن مجید کے نزول کے وقت اے آئی موجود ہوتی تو یہ عربی زبان کی پہلے سے موجود قسموں کے تحت ہی چیلنج پورا کرتی, جو کہ شاعری اور نثر ہیں. تو یہ بھی کبھی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکتی, اور قرآن مجید کو چیلنج نہ کر سکتی, کیونکہ قرآن مجید تو پہلے سے موجود ہی نہیں تھا. سمجھ گیا؟ تو یہ عرب کے شاعر تھے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح تھے, بلکہ اگر عربی کی بات کی جائے تو وہ زیادہ ذہین تھے, لیکن انہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ ایک مختلف زبان ہے, لیکن انہی الفاظ اور انہی حروف کے ساتھ. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کبھی نہ کر سکتی. یہ صرف قافیہ ملانا نہیں ہے, یہ زبان میں ایک فارمولے کی تجدید ہے, بناوٹ کی تجدید ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کی تجدید کر سکتے ہیں. میرا حوالہ نہ دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں. کوئی تو یہ کرے. کسی نے یہ نہیں کیا. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بھی قرآن مجید ہی کا فارمولہ استعمال کیا, نہیں کر سکے. قرآن مجید نے نئے فارمولے بنائے, بناوٹ کے نئے قاعدے بنائے. آپ بتائیں آپ یہ کیسے کریں گے؟ آپ زبان جانتے ہیں, مجھے بتائیں. بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ صورتوں کے شروع میں جیسے انگلش میں ABC ہوتی ہے, ویسے الف لام میم اور طٰہٰ, حروف مقطعات وغیرہ جیسے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ الگ حروف جو قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں, اس بارے میں کئی باتیں ہیں, اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کا کیا مطلب ہے, کوئی بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ مطلب ہے. لیکن کچھ اچھی رائے موجود ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ان کا قرآن کے بارے میں چیلنج کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب کے شاعروں اور عربی زبان کے ماہرین کو چیلنج کیا کہ وہ ایک ایسا ہی قرآن بنا لے آئے, یا 10 صورتیں یا ایک ہی صورت, اور وہ نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان صورتوں میں چیلنج کر رہا ہے, انہی حروف سے شروع کر کے جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. اور اس رائے کو اس بات سے تقویت پہنچتی ہے کہ تقریباً ان میں سے زیادہ تر صورتوں میں در حقیقت 29 میں سے 26 صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان حروف کے بعد اپنی کتاب اور اپنی آیات کے بارے میں بات کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور بھی اسی طرح سے ہیں. لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر نہیں کیا, جیسا کہ سورہ روم, سورۃ العنکبوت اور سورہ مریم. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان حروف کے فوراً بعد معجزات کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ یہ حروف قرآن کے معجزات کے بارے میں ہوں, یہ صرف معجزات کے بارے میں ہیں. مثال کے طور پر سورہ روم میں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل روم کو شکست ہوگی, لیکن اس شکست کے بعد وہ غالب آئیں گے. بضع سنین کا مطلب 10 سال کے اندر, 3 سے 9 سال. ہاں بالکل, تقریباً 9 سال, چلیں 9 سال ہی کہتے ہیں. آپ خود پر یہ حد کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھ رہے ہیں تو کوئی مدت مقرر نہ ہوتی. یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا ایک واقعہ پہلے ہی بتا دیا, اور ایک ایسے وقت میں بتایا جب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا. تو اگر نبی خود یہ قرآن بنا رہے ہوتے یا لکھ رہے ہوتے تو انہیں یہ کہنے سے گریز کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ کہتے بھی تو انہیں چند سالوں کی مدت کا نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ کیا پتا ایسا نہ ہوتا تو پھر
دراصل قرآن نے کہا 10 سال سے پہلے اس وقت رومی ہر جگہ شکست کھا رہے تھے اور ایرانی آگے بڑھ رہے تھے اور انہوں نے مصر بھی لے لیا، انہوں نے رومی بازنطینیوں سے سب کچھ لے لیا تھا۔ تو ایسے وقت میں جب USSR اپنے آخری دموں پر تھی، ایسی بات کہنا کہ یہ USSR 10 سے کم سالوں میں ہی دوبارہ قائم ہو جائے گی، بے شک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مطلب آپ ایسی بات کہہ کر اپنی پوری ساکھ کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہاں پر الف لام میم کا اس معجزے کے ساتھ تعلق ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ یہ اس معجزے کے بارے میں بتاتا ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی جبکہ ان کی اہلیہ بانجھ تھی اور ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور آخری سورت عنکبوت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتاتا ہے اور تمام انسانوں کے حساب کے بارے میں یہ بھی دراصل ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو موت کے بعد کیسے ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور ایک ہی وقت میں ان کا حساب کیسے لیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ 29 صورتیں معجزوں کے بارے میں بتاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بھی۔ ان میں سے 26 قرآنی معجزوں کے بارے میں ہیں اور 3 صرف معجزوں کے بارے میں ہیں۔ 1400 سالوں میں ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہیں، کچھ تو 80 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن میں اتنی گہرائی کہاں سے آئی؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر ہمیں وحی کے ذریعے نہیں بھیج سکتے تھے؟ مثلا سورہ بقرہ ایسی ہو سکتی ہے، 286 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی ہیں اور پھر مشکل الفاظ کے معنی بھی وحی میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتے ہیں، اور ہم سورہ سے ہی کچھ لیسنز وغیرہ بھی وحی میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکتے تھے، اور ہم کچھ مشقیں، خالی جگہ وغیرہ بھی وحی میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حاصل کر سکتے تھے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ قرآن اس سے زیادہ واضح ہو سکتا تھا؟ بالکل، یہ اس سے 10 لاکھ دفعہ زیادہ واضح ہو سکتا تھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ پھر ہم اسے ایک مرتبہ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی وضاحت ایک ہی دفعہ پڑھتے اور پھر مشقیں، خالی جگہ وغیرہ حل کرتے، پھر آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ اور درکار ہوتا۔ لیکن قرآن کا یہ انداز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھیجا جو مختلف طریقے سے سوچتے ہیں۔ ہم سب کے ذہن مختلف ہیں اور ہر ایک چھلانگ لگا سکتا ہے اور غوطہ لگا کر کچھ جواہر لے کر اوپر آ سکتا ہے۔ آپ چھلانگ لگاتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں، دنیا کی ہر کتاب ایک خاص عمر کے لیے، ایک خاص درجے کی تعلیم کے لیے ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ہر عمر اور ہر طرح کی تعلیم کے لیے موزوں ہے۔ ایک بہت غیر تعلیمی یافتہ آدمی، ہم کہہ سکتے ہیں ایک ان پڑھ آدمی، جو اسے صرف سنتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، اور ایک ایسا انسان جس نے 5 PhD کر رکھی ہو، وہ بھی اسے پڑھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی اور ایسی کتاب ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے نازل ہوا، تو وہ قرآن مجید کی زبان بولتے تھے۔ ہم کیسے ان کے اپنے کلام اور قرآن کے کلام میں فرق پہچان سکتے ہیں؟ ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ دراصل یہ ثابت کرنے کا طریقہ کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر مجھے کتاب ملے اور اس کا سر ورق نہ ہو اور کہیں گم ہو گیا ہو، تو اگر مجھے اس کتاب کے مصنف کا نام معلوم ہو، یہ پڑھ کر کس انداز میں کتاب لکھی گئی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ شیکسپیئر کا انداز ہے، یہ یقیناً شیکسپیئر نے لکھی ہے یا چارلس ڈکنز نے یا کسی اور نے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جانا پہچانا ہے، یہ سنت ہے۔ ہزاروں احادیث موجود ہیں جو روایت کی گئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، دانائی کی چیزیں سیکھی اور اسے زبانی ہم تک پہنچا دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ لیکن قرآن کا انداز بالکل مختلف ہے۔ کوئی بچہ، کوئی بھی عربی بچہ آپ کو دونوں میں فرق بتا سکتا ہے۔ دراصل کوئی بھی بچہ جو عربی جانتا ہو آپ کو قرآن اور حدیث کے درمیان فرق بتا سکتا ہے، کیونکہ ان کا انداز بالکل مختلف ہے۔ کوئی بھی اتنے مختلف انداز میں بات نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سنت سے ظاہر ہوتا ہے اور قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سچے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیں کچھ بتانے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہیں بتا دو۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، تو یہ ایک حکمیہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہمیں ان کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک لفظ چھوڑنے کا اختیار بھی نہیں تھا، اور قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو چھوڑی جا سکتی تھیں۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام ہوتا، ویسے ابھی میں ایک آسٹریلوی بشپ کے لیے جواب تیار کر رہا ہوں جس نے حال ہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آیتیں جو
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہیں اور کہتی ہے کہ وہ روح اللہ یا کلمت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح یا اللہ تعالیٰ کا کلام وغیرہ۔ یہ اصل میں جان سے نقل کی گئی ہے، گوسپل آف جان سے، اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک اور ثبوت دینے کا بہت شکریہ، کیونکہ اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا کہ کیا کچھ قرآن مجید میں رکھنا ہے اور کیا نہیں، تو وہ ایسی کوئی بات گوسپل سے کیوں نقل کرتے جو ان کی تعلیمات کے بالکل خلاف تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور خدا کے بیٹے نہیں ہیں، انہیں ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے تھا جو ایسا تاثر دے رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ لفظ خدا کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کلام ہیں وغیرہ۔ اور مثلاً اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطلب ہے کہ معجزہ تو آدم علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیمت اللہ کہا گیا، تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ختم ہونے سے پہلے 7 سمندر بھی ختم ہو جائیں۔ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے دور رہ سکتے تھے جو ایسے مسائل پیدا کرتا۔ تو یہ بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، اور بہت سی آیات دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہی تھی، ان کا تزکیہ کر رہی تھی۔ در حقیقت یہ آیت ہمارے لیے ایک پیغام ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ تو دراصل یہاں اللہ تعالیٰ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے ہیں اس بات پر کہ وہ ایک نابینا مومن کے مقابلے میں کفار کے سردار کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ سوچیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بڑا منطقی تھا، کیونکہ یہ ایک بہت اہم مجلس تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سرداروں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو کوئی بدر، نہ ہی احد، اور نہ ہی کوئی شہید ہوتا۔ تو جو انہوں نے کیا وہ بڑا منطقی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ ان تمام کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور ترین مومن پیارا اور مقرب ہے، لہٰذا اسے زیادہ توجہ ملنی چاہیے۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کا ایک پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کا زیادہ خیال رکھے بنسبت کفار کو قائل کرنے کی کوشش کے۔ یہ حیران کن ہے، یہ ایک پیغام محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک شاہانہ ہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المالک ہے، یعنی بادشاہ۔ جب بادشاہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شاہ برطانیہ میوزیم کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، تو اسے کہتے ہیں شاہانہ ہم۔ انگلش میں شاہانہ ہم یہ دراصل ہر زبان میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے، وہ یقیناً ایک ہی ہے، لیکن وہ المالک ہے اور وہ اس انداز میں بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انا، میں پہ آ جاتا ہے جب وہ اپنی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے اور توحید کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن پھر وہ نحن خلقناکم پر چلا جاتا ہے جو ایک شاہانہ کلام ہے۔ جب وہ اپنی قدرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی قابلیت کے بارے میں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، انی انا ربک انی انا اللہ، جب وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے بنیادی طور پر توحید کے بارے میں کہ اس کے سوا کوئی معبود، کوئی آقا نہیں ہے، کیونکہ دو خدا کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیوں نہیں، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ ہر کام نہیں کر سکتے، تو ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے یا ان میں سے ایک غیر ضروری ہے، اسی وجہ سے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے عربی زبان میں نازل ہوئی وہ آج کے دور کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن یونیورسل اور ٹائم لیس ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر کتاب کسی ایک خاص درجے کے لیے موضوع ہے، جیسا کہ بچوں کی کتابیں، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ 3 سال کے بچوں کی ہیں، یہ 7 سال کے لیے ہے، یہ 12 سال کے لیے ہے، تو ایک 3 سال کا بچہ اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو 12 سال کے لیے ہے۔ بے شک ایک پی ایچ ڈی رکھنے والا 3 سال کے بچوں والی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہر عمر اور ہر درجے تعلیم کے لیے موزوں ہے، تو یہی اس کا معجزہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسے صحیح طریقے سے نہیں برتتے، قرآن مجید ایک علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے یہ قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے علاج ہے۔ تو یہ ایک علاج ہے، تو ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان میں رنجشیں ہوتی ہیں، ان میں حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بغاوت اور انقلابات وغیرہ کو سپورٹ کیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
کیونکہ وہ اسے اس شخص کی طرح برت رہے ہوتے ہیں غلط طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ مبارک کتاب جو میں نے آپ کی طرف نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ اس کی نشانیوں پر غور کرے۔ اگر آپ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا، اسے سارا حفظ کر لیں یہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ میں دراصل ملحدوں سے مباحثہ کرتا ہوں، تقریباً آدھے کے قریب کیسز میں جو میرے پاس آتے ہیں وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، تو یہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف یاد کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ فصاحت کے نقطۂ نظر سے قرآن کی کس آیت نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے؟ ویسے تو سارا قرآن ہی فصیح ہے اور حیران کن ہے، لیکن دوبارہ یہاں قرات کی بات آتی ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ مختلف قرات آپ کو ایک ہی آیت کے 4 مختلف معنی دیتی ہیں اور آپ ان تمام معنی کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک مکمل مفہوم بنتا ہے جو دوسری صورت میں ممکن نہ ہوتا، سوائے اس کے کہ آپ قرآن میں پورا ایک صفحہ مزید شامل نہ کر دیتے۔ یہ سنیں، اس آیت کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ وہ ہیں جب فرعون اپنے درباریوں سے بات کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اجازت دو، نعوذ باللہ، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے یا پھر زمین میں فساد نہ پیدا کر دے، ملک میں، زمین میں نہیں، ملک میں، کیونکہ اس آیت میں الارض سے مراد ملک ہے۔ اس کے 4 مختلف طریقے ہیں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے اور فساد نہ پیدا ہو جائے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ موسیٰ کریں گے۔ ٹھیک، انی اخاف ان یبدل دینکم وان یظہر فی الارض الفساد، اور فساد پیدا ہو جائے گا، اور یہ بھی انی اخاف ان یبدل دینکم وان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ وہ یہ کرے گا اور یہ کرے گا یا نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا کیا مطلب ہے اور اس نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ قرات کے سوا قرآن میں کوئی چیز آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اگر آپ یہ 4 معنی سمجھ لیں اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر تہ با تہ رکھیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، ان کا مطلب ہے کہ مجلس اس سے شروع ہوئی کہ مجھے اس شخص کو قتل کرنے دو، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے مل کر اس پر غور کرتے ہیں، اور ایک طویل مجلس میں انہوں نے ہر ممکنہ صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں قتل نہیں کیا جانا چاہیے، اسے چیلنج کیا جانا چاہیے اور شرمندہ کرنا چاہیے، جاؤ اور لے کر آؤ اپنے ذرائع اور جادوگروں کو۔ تو دیکھیں، آپ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ قرآن ایک پورے صفحے کو مزید شامل نہ کر لے جس میں آپ کو بتائے کہ انہوں نے یہ آپشن بھی ڈھونڈا اور وہ آپشن بھی، یہ پاسبلٹی بھی اور وہ بھی، 4 ممکنات ہو سکتے ہیں اور پھر انہیں پتہ چلے کہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید قرات کی وجہ سے جامع ہے اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ قرات نہ سمجھ جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن میں نے قرات کو سمجھنا شروع کیا میں نے قرآن مجید کو بہتر طور پر سمجھا۔ تو میرے شیخ نے کہا سب چھوڑو، جو آپ کے پاس ہے وہ صرف ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے، اب آپ پڑھنے جا رہے ہو، لیکن بے شک یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کیا یہ چیز قرآن کو مشکل نہیں بنا رہی؟ بالکل۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سادہ ہو؟ ہر کتاب جو اس دنیا میں لکھی گئی ہے پڑھنے کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن یہ کتاب دوسری دنیا سے اس دنیا میں نازل ہوئی ہے تاکہ اسے پڑھا جائے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ کیا آپ قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت بتا سکتے ہیں جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، وہ جس نے آپ کو مسحور کر دیا ہو؟ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا جس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا جس نے مجھ پر ثابت کیا کہ قرآن مجید محض کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے۔ تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں اس واقعے سے شروع کروں گا جو عجیب تھا۔ اس گھر میں آنے سے پہلے میں مشرقی لندن میں ایک بلڈنگ کی 36ویں فلور پر رہتا تھا جہاں سے ایک اولمپک ولیج نظر آتا تھا اور جہاں سے سارا لندن نظر آتا تھا۔ یہ بہت ڈرامائی تھا۔ وہ عمارت اینٹوں کے بجائے ہر طرف سے شیشوں کی بنی ہوئی تھی۔ تو آپ 31 دسمبر کی رات کا تصور کریں جب نئے سال کی آتش بازی ہو رہی تھی۔ یہ ہر جگہ سے حیران کن لگتا ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے دیکھا۔ میں وہاں 4 سال رہا اور چوتھے سال مجھے خیال آیا کہ ٹھیک ہے، میں نے 3 دفعہ یہ دیکھ لیا، ہاں یہ خوبصورت ہے، یہاں تک کہ میں نے ویڈیوز بھی بنائی۔ کیوں نہ اس سال کچھ الگ کیا جائے۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ زیادہ تر لوگ آتش بازی دیکھ رہے ہیں اور کچھ ناچ گانا کر رہے ہیں اور کچھ پی رہے ہیں۔ آپ ان چند لوگوں میں سے کیوں نہیں ہو جاتے جو اس وقت خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا خیال ہے۔ میں نے سارے پردے گرا دیے اور تمام بتیاں بجھا دیں۔ پھر میں نے آئی پیڈ پر قرآن ایپ کھولی، اسے سامنے رکھا اور قیام اللیل شروع کر دیا۔ بہت خوبصورت تجربہ تھا۔ 11:30 بجے پر 12 بجنے سے 10 منٹ پہلے میں دوسری رکعت میں تھا۔ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ آتش بازی کے دھماکے اتنے زوردار تھے اور پردوں سے بہت سے رنگ جھلک رہے تھے، پیلے، نیلے۔ یہ میرے لیے بہت پرکشش تھا کہ مجھے لگا میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں، بہت کچھ سے محروم ہو رہا ہوں۔ تو میں نے خود سے کہا ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اس آیت کے ختم ہونے پر اللہ اکبر کہو، رکوع کرو،
2 سجدے کرو اور جا کر دیکھو، اور پھر واپس آؤ اور فجر تک نماز پڑھو، دونوں کام کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے یہ آیت ختم کرنے دو اور اللہ اکبر کہنے دو۔ آپ کو پتا ہے وہ آیت کہاں ختم ہوئی؟ وہ آیت کچھ اس طرح ختم ہوئی، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہو اللہ اور ان کو چھوڑ دو جو بھی وہ کھیلنے میں مصروف ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، 6234 آیات میں سے یہ آیت کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ ایک جاندار ہے جو آپ سے بات کرتا ہے، اور آپ کو صرف اس سے ایک تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گی۔ یہ قرآن مجید کا آپ کے خیالات کے ساتھ تعلق ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں جس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور وہ یہ آیت ہے جو مجھے پسند ہے اور تقریباً ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک خاص رات کو، یہ وہ رات تھی دراصل جب ایک ایسا شخص ایک ملک کا حکمران بن گیا جسے میں ناپسند کرتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس نے اس ملک کی حکومت ناانصافی سے لی ہے، ایک انقلاب کے بعد اور اسی طرح کی چیزوں کے بعد۔ اس رات مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نماز فجر مسجد میں پڑھنے گیا اور امام نہیں آئے تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا کہ میں نماز کی امامت کروں۔ تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ اسے میں زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اسے سنیں، کہو اللہ ساری حکومت اور اختیار کا مالک، قدرت کا مالک، تو جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اختیار لے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ معاف کیجیے گا، جسے چاہتا ہے 4 دفعہ کیوں کہا گیا؟ قرآن کو مزید جامع ہونا چاہیے، قرآن جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ کہو اے اللہ قدرت اور اختیار کے مالک، تو جسے چاہتا ہے اختیار اور عزت دیتا ہے اور تو اختیار لے لیتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہم 2 دفعہ جسے چاہتا ہے کم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے اختیار کو عزت اور ذلت کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دے سکتا ہے اور اسی اختیار میں ذلت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے اختیار لے سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو عزت دے سکتا ہے۔ آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، یہ ذہن کو کھولنے والا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، میں نے اس کو 10,000 مرتبہ پہلے پڑھا تھا اور کبھی اس طرح نہیں سمجھا تھا جب تک میں ایک خاص نفسیاتی حالت میں نہیں آیا، اور پھر میں اسے سمجھ گیا اور یہ حیران کن اور ذہن کھولنے والا تھا۔